دائما باقیہ علی آدائکہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد۔ دعا گوہوں کے پروردگار عالم تمام حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور سارے آمین کہا کریں۔ اے اللہ رب العزت تجھے واسطہ صاحبان عزت کا، تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا، بانی مجلس قبلہ جاوید صاحب اور ان کے رفقا کے مولا رزق میں اضافہ فرما۔ اس دور میں حق کہنا مشکل ہے، ہمارے پردے والے وارث کا جلد ظہور فرما۔ قبلہ حسن علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، جاوید صاحب کے بڑے بھائی زوار شاہ جی، حیات انکل، ناصر شاہ جی، جتنے بھی نام بنام، حیدر بھائی، جتنے بھی نام بنام، علی افضال صاحب اور مولا ان سب کی رزق میں اضافہ فرما۔ جن لوگوں کے مجھے نام نہیں آتے مولا، جو گھروں سے آ گئے ہیں تیرے محسن حسین کی مجلس میں آئے ہیں، ان کو مجلس حسین میں شرکت کا بہترین اجر عطا فرما۔ جناب زہرا نے اپنے حسین کے عزاداروں کے لیے جو اجر رکھا ہے وہ ان کی جولیوں تک پہنچا۔ ان بزرگوں کی مولا زندگی دراز فرما، جوانوں کی زندگی دراز ہو، جہاں کہیں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، حسین کی ماں سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، وقت میرے پاس 50 منٹ ہے، میں دیکھوں گا آپ 50 منٹ پورا سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے۔ جاوید صاحب پہلے جملے سے پتہ چل جائے گا، جس دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ حیدری بسم اللہ۔ حیدر بھائی آپ نے دیوار کے ساتھ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا لیا، پورا مجمع بولے گا۔ میں نے کہا جس دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں حسین نہ ہو وہاں انسان نہیں ہوتا۔ بسم اللہ۔ آج کے دن کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج ہے 3 ربیع الاول۔ یزید ملعون ابن ملعون نے کعبے کو جلا دیا۔ اس نے سمجھا تھا میں علی کے آنے کی نشانی مٹا دوں گا۔ اس جاہل کو نہیں پتا کہ علی کے آنے کی نشانی اللہ نے کعبے کی نشانی، کعبے کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ اس جعلن پیتا مصابتا للناس وآمنا۔ اللہ فرما رہے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا، یعنی کعبہ تھا ثواب کے قابل نہ تھا، طواف کے قابل تھا ثواب کے قابل نہ تھا، نبیوں کا بنایا ہوا گھر تھا ثواب کے قابل نہ تھا، عبادت کے قابل تھا ثواب کے قابل نہ تھا۔ امام جعفر صادق سے سارے پڑھا کرو، ثواب کے قابل تھا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا ثواب کے قابل کا بنا؟ تو تیرے چھٹے معصوم امام نے فرمایا جب کعبے میں علی ہے۔ یزید بیسیکلی خدا کا دشمن ہے، اور جن جاہلوں نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، تھوڑے بندے بولے ہو کیمرہ لگا ہوا ہے، جواب میں نے دینا ہے۔ اور اکثر میں کہا کرتا ہوں حیات انکل کہ کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے۔ جاوید صاحب جن لوگوں نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، حیدر بھائی اس نے سمجھا تھا کہ شیعہ غصہ کریں گے، ہمیں غصہ نہیں آیا یزید کو رضی اللہ کہنے پہ، چونکہ تیری کہہ دیا۔ اب میں رضی اللہ دیکھوں گا، کسی رضی اللہ کے دل میں یزید تو نہیں ہے۔ کوئی تو میرا ساتھ ہونا، میں تمہاری قوم کی وکالت کر رہا ہوں تو جو ہے یا نہیں۔ اور میں عادل بیگ میں جاوید صاحب کے بلانے پہ آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ زوار شاہ جی آج بتا نہ جاؤں کہ یہ کعبہ بنا کیسے۔ آج بھی اگر آپ مطالعہ کرو تاریخ کا،
آپ مطالعہ کرو سائنس کا، آپ پوری دنیا میں دیکھو تو 3 حصہ پانی ہے، کوئی تو بولو نا، 1 حصہ خشکی ہے، پہلے مکمل پانی تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل، ہم چاہتے ہیں ہم زمین بنائیں، یہ جنت سے مٹی دی، جنت کی نوری، یہ لے جاؤ۔ جبرائیل لے کر آیا تھر تھر آتے ہوئے پانی پہ، جبرائیل نے رکھا تو کہا پالنے والے، یہ جہاں سے تو زمین بنانا چاہتا ہے اس کو چین نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے چین آ جائے گا، اس کے درمیان میں لکھ دے یا علی، اس کے درمیان میں لکھ دے یا علی۔ اس نے کعبہ جلایا نا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کے درمیان میں لکھ دے یا علی۔ اپنی نوری انگلی سے جبریل امین نے لکھ تو دیا یا علی۔ اب جبریل کے دل میں خیال آیا، اے اللہ یہاں سے تو زمین بنائے گا، آدم کے بچے یہاں پہ زمین پہ چلیں گے، کسی بندے کا قدم تیرے علی کے نام پہ آ گیا تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جہاں پہ میں نے علی کا نام لکھوایا ہے یہاں پہ کعبہ بناؤں گا، یہاں پہ قدم نہیں آئیں گے، سروں کو جھکاؤں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تھوڑی زندگی ہو، تھوڑی زندگی سارے بولا کرو نعرہ ولایت۔ اور کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ۔ جو صاحب اپنے جملوں کا ہی نہیں حرفوں کا بھی ضامن ہوں، اس کتاب میں لکھا، رائٹر کا نام بھی بتا، اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حاجی طواف کعبہ کرتے ہوئے نا عورتوں، مولا کائنات نے سے منع فرمایا، یہ پھر طواف کرتے ہوئے عورتوں کو دیکھتا رہا۔ دوسرے چکر پر، پھر تیسرے چکر پر جب علی نے سے دیکھا نا، وارث شریعت نے، میرے مولا نے ید اللہ ہاتھوں سے تماچا مارا۔ پشاور چپ بھی رہے، جملہ میں نے پڑھنا ہے، تمہیں بستر پر بھی جملہ یاد آ گیا، آپ ناصر کو دعائیں دو گے۔ جب علی نے تماچا مارا نا، یہ شکایت لے کر خلیفہ دوم کے پاس آیا، آ کر کہتا مجھے علی نے تماچا مارا ہے، میرا قصور بھی کوئی نہیں، میرا جرم بھی کوئی نہیں۔ وہ خلیفہ دوم اپنی کرسی سے اٹھا، ایک اور تماچا مارا اور کہا جاہل، عین اللہ نے تجھے جرم کرتے پکڑا، ید اللہ نے تماچا مارا، رضی اللہ کیا کرے؟ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، عین اللہ نے جرم کرتے پکڑا۔ تو جو ہے یا نہیں سامعین گرامی، یہ تمہاری خاموشی صحیح ہے، چونکہ نیا جملہ بندہ سنے تو چپ کر کے کہتا ہے یار یہ کدھر لکھا ہوا ہے۔ علی کے فضائل اتنے ہیں کہ بندے کی عقل دھنگ رہ جائے۔ تیرے نبی کا فرمان ہے، اٹھاؤ حدیث قصہ۔ یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ حدیث قصہ میں نہیں ہے، لیکن اس کا میں کنیکٹ کروں گا حدیث قصہ سے۔ تیرے نبی کا فرمان ہے لولا علی لما حلقتک الفضل۔ اور پشاور پورا سمجھ گیا تو بولے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا فضائل پیدا ہی نہ ہوتا۔ سمجھ نہیں آئی؟ تو میں نے قرآن پاک سورہ احزاب کا آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ فلاں بندہ حسین کی مجالس میں نہیں آتا، فلاں بندہ ذکر زہرا میں نہیں آیا، فلاں بندہ پنجتن پاک کا نام نہیں سنتا۔ آپ غصہ نہ کیا کرو، اللہ فرما رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جو نجس ہے وہ ان سے اللہ نے دور رکھا ہے۔ بولو تو سمجھ آئے نا۔ میرا جو موضوع ہے انما یرید اللہ لیذھب، جناب زہرا کے دروازے پہ دقل باب ہوا۔ دقل باب سمجھتے ہو؟ I mean knocking۔ اچھا گھر کے فرد کچھ ایسے ہوتے ہیں
کہ جن گھر والوں کو فردوں کو پتہ ہوتا ہے افراد کو کہ گھر کا کون سا فرد کیسے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا, جاوید صاحب کو پتہ ہے کہ عمر ایسے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, دوسرا بیٹا ایسے کھٹکھٹاتا ہے. جناب زہرا کے دروازے پہ دقل باب ہوا تو اکثر جناب فضا دیکھنے آتی تھی. آج دقل باب کی آواز پہچان کر جناب زہرا ہو آئیں. چونکہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کائنات کا سب سے بڑا نبی تھا. تو جو ہے تو جناب زہرا دروازے کے قریب آ کر پوچھتی ہیں, بابا آپ کی بیٹی کا گھر ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے اجازت لینے کی؟ پشاور والا توجہ, بابا آپ کی بیٹی کا گھر ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے اجازت لینے, زوار شاہ جی اجازت لینے کی؟ کیا آپ کی شریعت میں ہے کہ باپ بیٹی سے پوچھ کے آئے؟ کملی والے نے فرمایا زہرا تیری عظمت پہ قربان, شریعت میں یہ نہیں کہ باپ بیٹی سے پوچھ کے آئے, بلکہ شریعت میں ہے رسول بطول سے پوچھ کے آئے. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ, اللہ صلی علی محمد و آل. توجہ ہے یا نہیں؟ تو سامعین گرامی کی طرح رسول خدا تشریف لائے. یا فاطمہ تو انی اجد فی بعدنی ضعفن, میں جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اب زیادہ میرے سامعین خاموش اس لیے بھی ہیں, یہ تو حدیث قصہ ہے, لیکن تم نے عربی میں سنی ہے, میں تو اس کے اردو ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں, اور یہ ٹوٹل فضائل ہے. زہرا انی اجد فی بعدنی ضعفن, میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. ایتینی بالکسائل یمانی, مجھے یمانی چادر دو, یمنی چادر نہیں. تیرا چوپ ہونا بنتا ہے. یمنی چادر نہیں, وہ چادر جو یمن کے کسی بازار میں بکے, وہ چادر جناب زہرا کے سر پہ نہیں آ سکتی. معرفت بلند کرنا. یمین کہتے ہیں دائیں طرف کو, یسار کہتے ہیں بائیں طرف کو. اللہ کے نبی نے فرمایا زہرا وہ جو آپ کا دہیج عرش کی دائیں جانب ہے اس میں سے چادر دو. محمد کائنات کے سب سے بڑے نبی کو شفا دے, اسے زہرا کہتے. کوئی تو بولے گا. اب نبی چادر تان کے آرام فرما رہے ہیں تو مولا حسن آئے. مولا کی قسم جملے نے کوئی جنت ہے جو آپ کی جھولی میں آئے گی. مولا حسن آئے, نانا کی خوشبو محسوس کی, پہلے ماما سے سلام کیا, اماں میرا سلام, انی اشمو, میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ میرے نانا کی ہو. بی بی نے فرمایا چادر کے نیچے, اور میرا پشاور چوپ مجمع یہ مولا حسن ہے, یہ وہی حسن ہے جو ماں کی گود میں بیٹھا ہو اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہے. وہی حسن فرما رہے نانا کہاں ہے؟ بی بی نے فرمایا چادر کے نیچے. اب حسین آئے, سلام عرض کیا, نانا کی خوشبو محسوس کی, اما نانا, فرمایا چادر کے نیچے. تیرے گھروں میں تیرے بچوں کو بھی حدیث کے ساتھ آتی ہے, لیکن آپ ناصر اس کا تجھے نئے رنگ میں سنا رہا ہے. چادر زہرا کے قریب آ کر حسین نے اجازت مانگی. او پشاور والوں, حسین نے اجازت مانگی. یہ وہی حسین ہے جو اللہ کی مسجد میں اللہ کی نماز میں اپنے نانا کی پشت پہ اجازت نہیں مانگتا, سوار ہو جاتا ہے. کوئی تو بولے, کوئی تو بولے. تھوڑی زندگیاں بسم اللہ. اللہ بات مشکل, میں جانتا ہوں مشکل ہے. بسم اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کے کیا کہنے. بہت زیرک مجمع پشاور میں, یہ 24-25 دنوں میں 6ویں مرتبہ سجدہ ذکر ادا کر رہا ہوں.
یہ آپ کی محبتیں بڑا زیرک مجمع جاوید صاحب نے مجھے دے دیا. وہی حسین ہے جو پشت نبی پر، وہ پشت جس پر کوئی نبی بھی نہیں چڑھ سکتا، حسین بغیر اجازت کے چڑھ گیا. اب سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا واجب ہے. زوار شریف تھوڑا بولے جی. 3 مرتبہ سنت ہے، فرنٹ آ رہے ہو. 7 مرتبہ مستحب ہے. جب رسول خدا نے پہلی مرتبہ پڑھا نا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حسین آ گئے. شاباش. حسین کی خوشبو محسوس کی. اب رسول خدا نے 3 مرتبہ پڑھا، 7 مرتبہ پڑھا. کائنات کا سب سے بڑا نبی سجدے سے سر اٹھانا چاہتا تھا. اللہ نے وحی کی، اے میرا حبیب سجدہ بڑھا دے، جو تیری پوشت پہ ہے یہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. شاباش شاباش تیری زندگیاں ہو. حسین کی ماں زندگیاں دے بھائی. یہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. تیری پوسٹ پہ وہی حسین نانا مجھے اجازت ہے. توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین چادر میں آ گئے. تھوڑی دیر گزری کہ کائنات کا سب سے بڑا امیر کائنات حیدری، آپ کی زندگی جس جدت سے آپ نے نعرہ لگایا ہے، میں جملہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. پورا مجمع بھی سن کے علی علی کرے تو ان کا حق بنتا ہے. مولا کائنات سب سے بڑا کا امیر ہے. کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے. حسنین کا پاک بابا، غازی کا پاک بابا، ابو طالب بادشاہ کا پاک بیٹا، کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے. یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے، اجرت دینے کا وقت آیا. کیا کہتا ہے علی، اگر اجرت نہ دوں تیرا گھر فاقے سے مر جائے. علی فرماتے مجھے پہچان، رزق میں تقسیم کرتا ہوں. کہتا ہے نہیں اجرت دوں گا تو ہو جاؤ گے. پشاور والوں جملے کے ساتھ دینا. علی فرماتے ارے کمبخت، میں کہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. ابھی مولا نے کہا نہیں تھا، دیوار سونے کی ہو گئی. مولا دیوار کے قریب آئے، دیوار پہ ہاتھ مارا. علی فرماتے میں نے ابھی کہا تو نہیں. تو دیوار کے ذرے ذرے سے آواز آئی، یا امیر المومنین آپ نے کہا تو نہیں، لیکن جب آپ نے فرمایا کہ میں کہوں تو سونے کی ہو جائے، اس منکر کے دل میں شک آیا. کیسے؟ میں نے سونے کی بن کے بتایا ایسے. حیدری بسم اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے حسن آئے، میرا ساتھ دینا. پھر حسین آئے. اچھا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہو، طبیعت ناساز ہو، گھر میں بچوں کی ہو جاتی ہیں بزرگوں کی، تو ماں کہتی ہے، باہر سے آنے والے بچوں کو ماں کہتی ہے ذرا شور نہ کرنا. پہلے حسن آئے، اما نانا بی بی نے چادر میں بھیج دیا. حسین آئے، میں نے عالم تصور میں سجدہ کیا. میں نے کہا کائنات کے سب سے سچی بی بی، کائنات کے سب سے بڑا مرتبہ بی بی، مجھے بتائیں بچوں کو کیوں بھیج رہی ہے؟ بی بی فرماتی آپ ناصر جاہل نہ بن، میں بچوں کو نہیں بھیج رہی، شفا بھیج رہی ہوں. ہن بولنا پشاور والے، ہن بولنا ہی ایسے نہیں. ہاتھوں کو بلند کرو. حیدری بچوں کو نہیں. تو سامعین گرامی پوچھا کیسے؟ مانتا ہوں حدیث کسی آپ کو آتی ہے، لیکن جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے سنو. پہلے پھر حسین آئے، پھر علی آئے، اور علی پوچھ رہے ہیں زہرا یہ خوشبو تو میرے بھائی کی ہے، کہاں ہے؟ نہیں پشاور والوں میں جیسے چاہتا ہوں، میں جیسے میرا دل ہے. یہ وہی علی ہے جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. چادر زہرا میں علی کو محمد نظر نہیں آ رہے.
اب تجھے پتا چلا حدیث قدسی جو اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مولا جب تھا ہی کچھ نہیں تو اللہ کہاں چھپا تھا؟ تو چھٹے معصوم امام نے فرمایا میری دادی زہرا ہے حجاب اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلی اللہ۔ چلیں جوید صاحب آپ کا مجمع جو تقریباً کافی ٹائم ہو چکا تو نیند غلبہ ہو جاتی ہے نا، شہید محسن نقوی کے قلم سے نکلے ہوئے چند جملے تاکہ مجمع بیدار ہو جائے۔ وہ لکھتے ہیں حجاب میں شان بنت رسول لکھوں، اور میں شاعری بڑی سنتے ہیں، میں نے کہا ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی۔ قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، مباہلہ کی صداقتوں میں نسانہ کا شمول لکھوں، وجود عفت کے اس چمن میں حیا کا پہلا نزول لکھوں، وہ مہر خلد وفا کی زینت، وہ ماہ شرافت کی چاندنی ہے، وہی نبوت کے دل کی دھڑکن، وہی رسالت کی روشنی ہے۔ بولو، وہی نبوت کے دل کی دھڑکن، وہی رسالت کی روشنی ہے، وہی نبوت کے دل کی دھڑکن۔ پورا پنڈال بولے تو مجھے جملہ پڑھنے کا حق ملے گا، رعایتی نمبر لے کر میں پاس ہی نہیں ہوا۔ وہی نبوت کے دل کی دھڑکن، وہی رسالت کی روشنی ہے پنجتن کا وہی تعارف، گلے طہارت کی آرزو ہے، کسا کی پوری حدیث پڑھ لو وہی تو مفہوم گفتگو ہے۔ شاباش، شاباش، جی جی جی، تھوڑی زندگیاں ہو جو پیچھے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ حدیث کسا پڑھی ہے نا، جب چادر میں پنجتن پاک آ گئے ایک نور آسمان پہ پہنچا، جبرائیل آنکھوں پہ پر رکھ کے کہتے یا رب ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ حیات انگل آپ نے توجہ نہیں کی، قبلہ آپ نے توجہ نہیں کی۔ گپ اندھیرا ہو جاوید صاحب، اچانک کوئی روشنی آنکھوں میں پڑے تو بندہ کہتا نا کون ہے؟ عرشوں پہ اندھیرا تھا، نور پنجتن پہنچا۔ جبرائیل کہتا ہے یا رب ومن تحت الکسا، اللہ فرما رہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ استاد محترم علامہ ناصر عباس قبلہ شہید ملت جعفریہ، کسی بندے نے پوچھا قبلہ اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا میرا حبیب محمد ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے ہیں، اللہ نے بطول کبریٰ سے یہ تعارف کیوں کروایا؟ قبلہ فرماتے اس لیے عرش پہ رسول کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بطول کی رشتہ داری۔ شاباش جی، وہ پہ پیشاب بابا توجہ ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ ظاہر شریف توجہ ہے یا نہیں؟ اب پورا پنڈال میرے ساتھ مل گیا ہے، اب مجھے جملے کی قیمت ملے گی۔ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، مباہلہ کی صداقتوں میں نسانہ کا شمول لکھوں، وجود عفت کے اس چمن میں حیا کا پہلا نزول لکھوں، وہ مہر خلد و وفا کی زینت، ماہ شرافت کی چاندنی ہے، وہی نبوت کے دل کی دھڑکن، وہی رسالت کی روشنی ہے، وہ پنجتن کا تعارف، گلے طہارت کی آرزو ہے، کسا کی پوری حدیث پڑھ لو وہی تو مفہوم گفتگو ہے، وہ آیتوں کی طرح مقدس، وہ خدیجہ کی نیک بیٹی، مباہلہ نے یہ راز کھولا نبی کی صرف ایک بیٹی۔ شاباش، شاباش، مولا سلامت رکھے۔ جی جی، مباہلہ نے یہ راز کھولا۔ آپ کے کیا کہنے؟ حیدر بھائی آج سے 400 سال پہلے، میری تو عمر نہیں ہے 400 سال کی، اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے،
لیکن 400 سال پہلے ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا. ہمارے لاہور کے عالم دین تھے. اس وقت لاہور نہیں تھا, یہ سارا بر صغیر تھا. ایک عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا. وہ عیسائی پادری کہنے لگا کہ بی بی مریم افضل ہے جناب زہرا سے. علامہ سید محمد باقر زیدی اعلی مقام ہو, زیدی سادات میرے سامنے کافی بیٹھے ہو, اس لیے بات شروع کی ہے. زیدیوں کو اپنی جد کا زوار شاہ جی پتہ چلے. علامہ باقر زیدی صاحب نے فرمایا کہ بی بی مریم افضل ہے. وہ کیسے؟ اس نے کہا قرآن نبی محمد پر اترا ہے. یار چپ تو نہیں کر گئے, جملہ سنو. انہوں نے کہا ہاں مسلمانوں کی کتاب ہے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا بی بی مریم افضل یہ ہے کہ قرآن میں 24 سے زیادہ مرتبہ یعنی 24 سے زیادہ مرتبہ بی بی مریم کا نام ہے, جناب فاطمہ کا نام نہیں. علامہ باقر زیدی صاحب نے کہا کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں گئے ہو؟ پورا پشاور نہ بولے, میں نے جملہ نہیں پڑھا. وہ کہتا گیا ہوں. اور نے کہا اب تو پارلیمنٹ ہاؤس ہے نا, پہلے بادشاہ کے دربار لگتے تھے, کھلی کچہری لگتی تھی, بادشاہ سامنے بیٹھتا تھا. علامہ صاحب کہتے ہیں کبھی بادشاہ کے دربار میں گئے, تم نے دیکھا نہیں کہ بڑے دربار میں بادشاہ کنیز کا نام لیتا ہے, ملکہ کا نام نہیں لیتا. شاباش شاباش پشاور. حیدر یہی حق بند آپ. اور میں کہتا ہوں کہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ. آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا, میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ. مریم ہے عابدہ اور عبادت ہے فاطمہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بڑا پیارا مجمع, کیا بات ہے. تو جو ہے یا نہیں. اچھا بی بی مریم بطول ہیں, کوئی اس کا انکار کرے تو اسلام سے خارج ہے. نبی کی ماں, اور چھوٹا موٹا نبی نہیں, عیسیٰ صاحب شریعت, صاحب کلمہ, صاحب کتاب, صاحب امت, صاحب معجزہ. ہائے ہائے. تو جناب زہرا وہ ہستی ہیں جس کے بابا کے پسینے سے نبی بنے. پشاور والے جملہ کھا گئے ہو. جناب زہرا کے بیٹے فخر عیسیٰ ہیں. اور یاد رکھنا بی بی مریم بغیر شوہر کے بطول ہے, جناب زہرا شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہے. توجہ نہیں کی تم نے. نہیں تو جب آئے گا عیسیٰ نبی پوچھ لیں گے. اب میرا مجمع پھر پریشان ہے کہ کب آئے گا عیسیٰ. بھئی تم نے سن رکھا ہے نا کہ جب 12واں آئے گا عیسیٰ بھی آئے گا. تیرے 12ویں کے ساتھ عیسیٰ آئے گا نا. اچھا سب عیسیٰ کا سر ہوگا, ایسے ہی نہیں ہوگا. میرا مولا 12واں فرمائے گا یبن مریم تقدم الصلاۃ, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ مجھے نماز پڑھا. عیسیٰ کہے گا کالا کالا رب جلیل لا تقدم بین ید اللہ والرسول. اللہ جانے پشاور بیٹھا رہے گا یا پرواز کرے گا. عیسیٰ کہے گا اے نبی سے آگے بڑھنا نہ خدا سے آگے بڑھنا. اب ایک قوم ہے جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتی ہے. اچھا ایک بات ہوگا 12ویں کے پیچھے سارے نبی ہوں گے, سب کے سب امام ہوں گے. اب مجھ پہ فتویٰ لگا دو کہ علی جیسا امام مہدی کے پیچھے, بھئی ہوگا. رسول خدا مہدی کے پیچھے ہوں گے. بھئی 14 قرآن جو ہیں تم سب سے نیچے والا اوپر رکھ لو,
ہائے 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 ہائے، اللہ جانے کسے سمجھ آئی ہے. یہ ہے علمی دلیل. اب عقلی دلیل دوں. یہاں پہ مسجد میں کوئی بندہ پیش نماز ہے، کوئی علامہ صاحب، میں آیا ہوں لاہور سے، مجھے جاوید صاحب کہیں جی نماز پڑھائیں. اچھا پڑھاتا میں ادھر بھی اکثر نماز ہی ہوں، اب تو مجالس کی ذرا کثرت ہے، تو میں یہاں پہ نہیں پڑھاؤں گا، چونکہ جو یہاں پہ پیش نماز ہے اس کا حق ہے. اب پتہ چلا مہدی کے پیچھے محمد بھی کھڑے ہوں گے، چونکہ زمانے کا امام مہدی ہے. تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی زندگی. تو سامعین گرامی قدر، میں نے کہا مولا عیسیٰ ہی کیوں مشہور ہے؟ کیا آپ کے پیچھے عیسیٰ کھڑا ہوگا؟ تو مولا نے فرمایا ایک قوم ہے جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتی ہے. جب وہ قوم دیکھے گی کہ عیسیٰ کا سر میرے قدموں میں ہے، وہ سوچیں گے جس کے قدموں میں خدا کے بیٹے کا سر ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ جناب زہرا کا بیٹا ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ زہرا بی بی، وہ بی بی جس کی دہلیز کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے. چپ کر گئے ہو؟ اسی بی بی کے حویلی ایک جملہ میرے ذہن میں آگے، بڑا پیارا، کنجوسی نہ کروں، پیارے سامعین کی جھولیوں میں ڈال دوں. زمین پر فضیلت کے دو آسماں بیٹھے ہوئے تھے. جملے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، تو بسم اللہ بختاور آ جاؤ، ایک سلوات تو پڑھو. صلی اللہ. مولا غازی کے علم کو اس نے پہلے سلام کیا. حق بھی یہ بنتا ہے، چونکہ نام عباس جو ہونٹوں پہ سجا رکھا ہے. جو غازی کے مرید بیٹھے ہو وہ بولیں گے، دوسرا نہ بولے. اور یاد رکھنا پشاور والو، غازی کو مانتا ہی وہ ہے جو وفادار ہو. بے وفا کا غازی سے تعلق کوئی نہیں. بختاور سر اٹھا. میں نے کہا نام عباس جو ہونٹوں پہ سجا رکھا ہے، روح میں کوثر و زمزم کا مزہ رکھا ہے، اور عباس کے پرچم سے یہی آتی ہے صدا، یہ آسمان تو میرے پنجے نے اٹھا رکھا. تھوڑی زندگی ہو، تھوڑی زندگی ہو. بسم اللہ بسم اللہ. سارے قرآن پڑھنا بھائی. کدھر ہے وہ؟ یہ بیٹھے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہائے ہائے. آپ ہی جی جو امیر المومنین ہے. اچھا یہ جملہ بھی داد والا تھا، چونکہ کائنات میں علی کے علاوہ امیر المومنین کوئی نہیں. میں گھڑے میں منہ ڈال کے نہیں کہہ رہا، لاؤڈ سپیکر میں کہہ رہا ہوں. علی بادشاہ کے علاوہ کوئی امیر المومنین کہلوائے، اس کا مقام حاویہ ہے. توجہ، علی بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب زہرا تشریف فرما. اللہم صلی علی. اپنی فضیلت کا کوئی جملہ تو سنائیں. پشاور والوں تم نے سن کے چپ کر گئے، تم جانو بی بی جانے. بی بی نے پوچھا یا علی اپنی فضیلت کا کوئی جملہ سنائیں. علی فرماتے ہیں زہرا میری چھوٹی سی فضیلت یہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا. شاباش شاباش. جن ماتھوں پہ بالنے میں قرآن کی آیت پڑھ دوں. اللہ فرما رہا یا ابلیس اما انکا ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. شاباش شاباش. اور سامعین گرامی قدر، میں نے روایت نہیں آیت پڑھی ہے. یا تو اللہ دکھاؤ جس کے ہاتھ ہوں، یا ہاتھوں والا اللہ تلاش کرو. پھر کوئی جسم ایسا ہے جس جسم کو اللہ اپنا جسم کہتا ہے. بی بی کہتی ہیں یا علی اپنی فضیلت کا جملہ یہ ہے جس پہ بولنا تھا.
آپ پہلے بول پڑے تو آپ کی خوش قسمتی. یا علی اپنی فضیلت کا ماں بہنوں کو فضیلت کا کوئی جملہ. علی فرماتے میری چھوٹی سی فضیلت یہ ہے آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. زہرا آپ بھی اپنی فضیلت کا کوئی جملہ سنائے. بی بی مسکرا کے فرماتی ہے یا علی آدم اکیلا نہیں حوا بھی تھی. اللہ اکبر. حوا کو میں نے بنایا. علی فرماتے ہیں زہرا کتنا بڑا جملہ ہے کہ میں اٹھ گیا ہوں چونکہ میرے ساتھ ان جملوں پہ بندے کھڑے ہوئے. آپ کھڑے نہ ہونا. آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. دور کا سفر تھا. وعدہ جاوید صاحب سے وفا ہو گیا. جملہ سننا. علی فرماتے مجھے ایک انار چاہیے. کہتا تاجر ضرور ہوں موسم نہیں. میں سردیوں میں آؤں اور کہوں جاوید صاحب مجھے آم تو کھلائیں. جاوید صاحب کہیں گے لاما صاحب پنڈال نہ بولے میں نے غازی سے بھیک نہیں مانگی عزت. تاجر ضرور ہوں موسم نہیں. علی فرماتے ہیں تیرے گھر میں ایک انار ہے. کہتا ہے گھر میرا ہے. آپ کو کیسے پتا؟ علی فرماتے تجھے نہیں پتا میں علی ہوں. شاباش شاباش. تو نہیں جانتا میں علی ہوں. کہتا میرا گھر ہے میں جانتا ہوں میرے گھر میں انار نہیں. علی فرماتے تیرے گھر میں انار ہے. کہتا ہے مجھے موسیٰ کی قسم میرے گھر میں انار نہیں. علی فرماتے ہیں اگر موسیٰ آ کر کہے تیرے گھر میں انار ہے. شاباش شاباش. اگر موسیٰ آ کر کہے تیرے گھر میں انار ہے. بختاور سر اٹھا. ابھی یہ بات کرنے ہی لگا تھا پیچھے سے اس کی بیوی نے چادر کا لڑ کھینچا. کہتی چپ ہو جا علی سچا ہے. بولو پشاور والو چپ ہو جا علی سچا ہے. ایک انار تجھ سے چھپا کر میں نے صندوق میں رکھا تھا. انار لے کر آئے مولا کی خدمت میں پیش کیا. کہتا ہے مولا انار بعد میں لینا پہلے کلمہ پڑھاؤ. پشاور والا تو نے ہائے کہہ دیا. واہ واہ کا داد بنتی ہے میری. علی نے کلمہ کون سا پڑھایا؟ انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس. پہلے اسے پاک کیا. پھر کہا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. قرآن والا 3 ولیوں کی گواہی والا کلمہ. اللہ اکبر. انار کیسے نے مانگا تھا؟ شاباش تیری زندگی ہو. بی بی نے مانگا ہے نا. مولا انار لے کر چلے. راستے میں ایک بیمار بیٹھا ہوا تھا. جسم میں طاقت نہیں. جولی پھیلا لو. جو دعا سالوں سے قبول نہیں ہوئی میں نے جملے پہ دعائیں قبول ہوتی دیکھی ہیں. داد میں رہا کہ داد میں کنجوسی نہ کرنا. علی گزرے اندھا بندہ آنکھیں بلند کر کے نا آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ آج مجھے انار کھانے کے لیے دے. اوے پشاور والو ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں مانگا اس نے اللہ سے علی نے کھلا دیا. شاباش. اب دیکھو مولا نے کھلائے کیسا دیکھنا. دانا منہ میں ڈالا جسم میں طاقت آ گئی. نہیں پشاور والے بولنا تھا یار. دوسرا دانا منہ میں ڈالا آنکھوں کا نور آ گیا. 5واں دانا علی نے ڈالا بولنے لگا. اب کہتا ہے تیرے کھلانے کے انداز بتاتے ہیں تیرے کھلانے کے انداز بتاتے ہیں تو علی ہے. علی فرماتے تیرے کھانے کے انداز بتاتے ہیں تو جبرائیل ہے. اللہ اکبر. شاباش شاباش. تھوڑی زندگی ہیں تیرے کھانے کے انداز بتاتے ہیں تو جبرائیل ہے. انار کھلایا. مولا گھر آئے. دہلیز زہرا سے 1 قدم پیچھے تھا. تھوڑی زندگی ہوں 1 قدم اندر بی بی کی آواز آئی شکریہ یا علی. چلا گیا وہ بندہ جو نہیں بولا. علی فرماتے ہیں کس بات کا؟ علی مسکرائے.
علی فرماتے کس بات کا؟ بی بی فرماتی وہ جو کمبر کے ہاتھوں 10 انار بیچے. اللہ اکبر. علی فرماتے ہیں اللہ کی قدرت کا قانون ہے جو اس کی راہ میں ایک دے وہ 10 دیتا ہے. اور جناب کمبر کے لیے میر انیس رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دیر سے پہنچے ہم دروازہ حیدر پر، میر ایک منصب تھا غلامی کا وہ کمبر لے گیا. دیر سے ہم پہنچے، مولا آپ کو سلامت رکھے، دروازہ حیدر پر بھی رب پہ میرے نام علی رہتا ہے. کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں؟ نعرہ ہے. چلیں آپ نے شعر بولا ہے میرا حق بن کہ آگ ہی سے انسان جلے. پشاور والوں کیا ہو جاتا ہے آپ کو یار؟ ضروری نہیں بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا. شاباش. جلتے ہو کیوں علی کی کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کی کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. سلمان دی علم دے مگر ہاتھ دیکھ بیٹھ جا، میں نے ابھی چھوڑنا تھا لیکن میں تجھے جواب دیتا ہوں کہ ممبر پر بھی علی ہے تو محراب پر بھی علی، ممبر پر بھی علی ہے تو محراب. عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے. یہ بیٹا نہیں بولا، شجرا بولا ہے. بسم اللہ. بحر عرفان ولا اچھا. اور بھی گہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایکان کا گہرا کر دے. اور اے خدا تو نے دی ہے نا یہ زبان علی کہنے کو، ارے جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے. نعرہ حیدری، حیدری. اور میرے بھائی حیدری، پانچ حیدری، 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 حیدری. اس نے 72 مرتبہ تو نہیں کہنا، اس نے کہا ہے جو علی نہ سن سکے اسے بہرا کر دے. کیوں؟ چونکہ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں تو غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. اور علی کے ذکر میں پشاور والوں تکیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. آہا دل علی بڑی قیمت چکائی ہے علی کی بیٹیوں نے. مولا کی ہائے قبول کرے. قرآن میرے سر پہ رکھ، مجھے 6666 آیات کی قسم جاوید صاحب، مسلمانوں نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا. بڑے ہائے درد والے لوگ بیٹھے ہو. جاوید صاحب نے آج الوداعی پرسا رکھا ہے. کوشش کر کے چیخو پکار کا ہری پرسا ہے. تجھے پتہ ہے آج 3 ربیع الاول ہے، 3 دن ہو گئے جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگ گئی. ہائے تم سب نے نہیں کی، محمد قبر میں ہائے کرتا رہا. ابھی محمد مصطفیٰ کی قبر کی مٹی کا رنگ تبدیل نہیں ہوا.
آزادار و بازوار شاہ جی جب کھڑے ہو کے تھک گئی نا محمد کی بیٹی، رو کے کہتی ہے چاچا سلمان میرے بابا کی امتیوں سے کہے زہرا تھک گئے. ہائے بلند آواز سے کر، ہائے تیرے بس میں، ہائے بلند آواز سے کر، شرما کے نہ رونا. الوداعی پرسہ ہے اور مجھے مصائب پڑھنے سے کوئی نہ روکے. جب میں کہوں گا تابوت اس وقت آئے گا. میں پہلے مسلمانوں کو بتاؤں کہ محمد نے ابھی آنکھیں بند کی، 3 دن گزرے، محمد جہاں پر رک جاتے تھے نا انما یرید اللہ پڑھتے تھے، مسلمان وہاں آگ لے کر آگئے. میں نے جملہ پڑھ دینا ہے، سید چیخ مار کے روئے گا. اکیلی محمد کی بیٹی 400 بغیر دھکا لگاتا رہا، دروازے پہ آگ لگی ہوئی تھی، لوہے کی میخ حسنین کی اماں کے پہلو میں لگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آزادارو الوداعی پرسہ ہے. امام سجاد کہیں بیٹھا ہوا ہے، امام حسین بیٹھا ہوا ہے، کہیں امام حسن بیٹھا ہے، سب کے سب امام آئے ہیں. چونکہ الوداعی پرسہ ہے، مستورات میں ایک وہ بی بی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، ایک تو ماتم کر نہ کر، ایک وہ بی بی ہے جس کا ہاتھ سر پہ ہے، ایک وہ بی بی جس کے کان زخمی ہے. ہائے کرنا، ہائے تیرے بس میں ہے. آزادارو الوداعی پرسے میں پورے ملک میں ایسا پڑھتا ہوں، جب امام سجاد آئے نا رہائی کے بعد کربلا، امام سجاد، جملہ نہیں قیامت ہے، امام سجاد نے کہا بابا وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا 4000 زخموں سے 13 ضربے کھانا آسان، چچا غازی اور بازو کٹوانا آسان، ماتم کرنا بیالی اکبر اور سینے میں برچی کھانا آسان. تینوں کے لاشوں سے آواز آئی، قبروں سے آواز آئی. سجاد مشکل کیا ہے؟ جب ایسا پڑھ دو پشاور والوں، جملہ نہیں قیامت ہے. امام سجاد نے کہا زینب جیسی پردہ دار ماں کو بغیر چادر کے کبھی شرابیوں کے مجمع میں، ہائے بلند آواز سے کرنا، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، رو رو کے کہتا رہا او مسلمانوں راستہ دو بازار شام میں. میں نے بندوں کو مرتے دیکھا ہے، میں پشاور میں بندے مارنے نہیں آیا، لیکن مسائب پڑھنا میرا حق ہے. جاوید صاحب کا حکم جو ہے، بازار شام میں 5 لاکھ شرابی شراب کے نشے میں ناچ رہا تھا. پیچھے والے دھکے دیتے، آگے والے رستہ نہیں دیتے. علی کی بیٹی رو کے کہتی حسین آواز، تلاوت قرآن کی آواز بلند کر. ہے تو کرنا، ہے تو کرنا. اجرکم من اللہ. آزادارو الوداعی پرسہ پڑھنے آئے ہو نا، الوداعی پرسہ امام سجاد نے کیسے پڑھا؟ تو نے صرف ہائے بھی نہیں کیا، جو 35 سال خون رویا، ہائے نہیں کیا تو نے. ڈاکٹروں سے پوچھو کہ خون آنکھوں سے کب نکلتا ہے؟ یہ جگر کا کام ہے، پہلے تیرے خون سے آنسو بناتا ہے، جب جگر کٹ جائے پھر خون روتا ہے بندہ. میں اس سجاد کا الوداعی پرسہ پڑھ رہا ہوں جس کا جگر شام کے بازاروں میں بکھر گیا. ہے تو کرنا. جب تک زندہ رہا میرا مولا سجاد کہتا رہا شام
میں نے امام حسن عسکری کی شہادت پڑھنی ہے، لیکن تجھے اس مقام تک لے جاؤں جب تک زندہ رہا پڑھتا رہا شام۔ میرے مولا کے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے مالک ابن منذر، اس نے پوچھا مولا خون کہاں روئے؟ مولا جب مدینہ چھوڑا اب تم ماتم کر میں نے پڑھنا ہے، فرمایا نہیں خون نہیں رویا۔ مولا جب مکہ چھوڑا فرمایا خون نہیں رویا۔ مولا جب خیمے اکھاڑے گئے فرمایا نہیں۔ مولا جب پانی بند ہوا خون روئے فرمایا نہیں۔ مولا جب اکبر کا لاش آ گیا فرمایا نہیں۔ مولا جب قاسم کے ٹکڑے آ گئے فرمایا نہیں۔ مولا جب چچا غازی کا لاش آ فرمایا نہیں۔ مولا جب خیموں کو آگ لگ گئی فرمایا نہیں۔ مولا خون کب روئے مر جاؤں گا۔ امام سجاد نے کہا اگر پشاور میں جملہ برداشت کر جاؤ تم جانو سجاد جانے۔ امام سجاد نے کہا یزید ملعون کا دربار تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اشارہ کر کے کہتا ہے زینب حاضر ہو، کہتا ہے زینب حاضر ہو۔ امام سجاد کی آنکھوں نے خون برسانا شروع کیا۔ اجرکم اللہ۔ بی بی کہتی سجاد دعا کر زینب مر جائے، اس لعنتی سے گفتگو نہ کرو۔ ازادارو زہر ملا امام سجاد کو بھی، زہر ملا تیرے حسن مولا کو بھی، زہر باقر کو بھی ملا، زہر جعفر صادق کو بھی ملا، ہر امام کو زہر ملا ہے، لیکن موسی کاظم کو بھی زہر ملا جسے زندان تڑپا گیا۔ جب ملا نا زہر تیرے وقت کے امام کے پاک بابا کو، حسن عسکری کو زہر ملا، میرے مولا تڑپنے لگا۔ ازادارو ظالم نے یکم ربیع الاول کو زہر دیا، 8 دن میرا وقت کا امام چپ کر کے روتا رہا۔ میں جب ایسا جملہ کہوں، جملہ نہیں قیامت ہے، میں کہوں گا تیرا امام زمانہ وہ چپ کر کے اس لیے روتا رہا، ملعونوں نے کہا تھا 2 بیویوں کے علاوہ اگر کوئی مرد روئے تو گھر پہ حملہ کر دینا۔ وہ امام چپ تھا، تم تو ہائے کرو۔ ازادارو امام حسن عسکری کو زہر مل گیا، اے میرے مولا کو زہر ملنے کے بعد تازیانے مارنے لگا، اور تازیانے مارے، میرے مولا کی ہتھیلیاں پھٹ گئی، لے آؤ تابوت کو، میرے مولا کی ہتھیلیاں پھٹ گئی، یہ تازیانے برساتے رہے۔ ایک خلی حکیم نے کہا اور لانتیوں بس کرو، حسن عسکری مر گیا ہے۔ ازادارو اپنے بابا کے جنازے پہ میرا مولا امام مہدی چپ کر کے روتا رہا۔ جناب جعفر مولا حسن عسکری کے بھائی نے جنازہ پڑھانا شروع کرنے لگے، میرا مولا مہدی کہتا پیچھے ہٹ جا، معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے۔ پرسا دو سارے وقت کے امام کے بابا کو، امام حسن عسکری کا جنازہ آ گیا۔ مسلمانوں جنازے کو کندھا دینا، جس کے جنازے کو کندھا دینے والا اکیلا